Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem amma ba'd. Respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Whenever we do something, we always have to check our intention and make sure we are doing it for the sake of Allah and not to show off to other people. If our attentions are for the sake of Allah, then we will be given full reward. If our attentions are for the sake of showing off, then there will be no reward. We must always try to learn as much as we can about Islam, because that is what Allah and the Prophet Muhammad, peace be upon him, taught us to do. Learning about Islam is the way of worshipping Allah, like salah and fasting. So we should try to pay attention and learn as much as we can about Islam, about Allah, and what the Prophet Muhammad, peace be upon him, taught us, and how the Sahaba followed Islam. Qala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyati. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, the reward of deeds depends upon the intention. Qala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, to seek knowledge in Islam is compulsory upon every Muslim. اللہ سے دعا ہے کہ جس علم کی اہمیت اور فضیلت پر اس بچے نے حدیث رسول پڑھی ہے، اسی علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم بنائے، حافظ قرآن بنائے، اور اس کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. رواہ البخاری. حضرت گرامی، کوئی انسان کسی اندیکھے سفر میں اندیکھے شہر یا اندیکھے ملک میں جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا اچھا ساتھ مل جائے جس سے دوران سفر آنے والی پریشانیاں بھی ختم ہو سکیں، اور جس منزل میں نے پہنچنا ہے اس منزل کے بارے میں بھی، اس جگہ کے بارے میں بھی اس کے پاس اچھی سی معلومات ہوں۔ تو اس کے لیے وہ پلاننگ اس انداز سے کرتا ہے کہ وہاں جانے والا، وہاں کا واقف کار، اس راستے کے خطرات سے آگاہ آدمی اس کو تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جس نے وہ راستہ دیکھا ہو، اس راستے کے سارے خطرات سے آگاہ ہو، اور جس منزل اور مقام تک وہ آدمی جانا چاہتا ہے وہ آدمی اسے گارنٹی لے کر اس منزل تک بھی پہنچا دے، تو یہ ایک انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اور انسان اس کو اپنے لیے بہت اچھا خیال کرتا ہے۔ اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں جس میں انہوں نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ اس دنیا کے اندر تیرا ٹھہرنا اسی طرح ہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے، پردیسی رہتا ہے، یا راہ چلتا مسافر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے ٹھہرتا ہے کسی جگہ پر، تو یہی تیری حالت ہونی چاہیے اس دنیا کے سٹے میں، اس دنیا کی زندگی میں تو اپنے آپ کو یہی سمجھ۔ اگر اس حدیث کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں، یہ دنیا ایک عارضی پڑاؤ ہے اور اصل منزل آگے ہے، اور یہ بھی قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ حجبت الجنت بالمکارہ، وہ جنت جس کو ہم اپنی منزل بنائے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا دین، ہمارا ایمان، جس جنت میں جانے کے لیے ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جنت، اس کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا، کانٹوں سے بھرا ہوا، راستے میں بڑے بڑے خطرناک پڑاؤ آتے ہیں، منزلیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور اس کے بعد نامہ اعمال کا دیا جانا ہے، پل صراط ہے، حساب کتاب ہے، جہنم سے گزارا جانا ہے۔ یہ ساری کٹھن منزلیں اس سفر کا لازمی حصہ ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ تم میں سے ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس سفر پہ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم سے گزرے گا، پل صراط سے اس کا گزر ہوگا۔ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کو اس راستے سے ضرور گزرنا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا حشر بھی اس آدمی کی طرح ہو جس کو منزل تک پہنچانے کے لیے ایک اچھا ہم سفر مل جاتا ہے، غمخوار مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جب ایک انسان قبر میں اتارا جاتا ہے اور قبر کی تاریکی میں اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اسے ہر طرف تاریکی اندھیرا نظر آتا ہے، تو ایسے عالم میں روشنی کی ایک کرن نمودار ہوتی ہے، اور اس روشنی میں ایک خوبصورت شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے قریب ہو کر اسے حوصلہ اور تسلی دیتا ہے کہ تجھے پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آدمی اس سے پوچھتا ہے اس سے پہلے جب میری دنیا میں زندگی تھی میں کبھی تجھے ملا نہیں ہوں، کبھی تیرا میرا سامنا نہیں ہوا، اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، اچھی آواز والے، جس کی آواز کے اندر بھی ایک محبت ہے، ایک درد چھپا ہے، ایک غمخواری ہے، تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے خوبصورت چہرے والا، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، جو دنیا کے اندر تو اچھے عمل کرتا رہا میں وہی تیرا نیک عمل ہوں۔ اب اگر کوئی پریشانی تجھے پاؤں کی طرف آئے گی تو آگے وہ کھڑا ہو جائے گا، اگر دائیں طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرے گا تو وہ ادھر سے سیو کرے گا،
چاروں طرف سے مکمل طور پر اس انسان کو محفوظ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ منزل جو جنت ہے وہ اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا مقام ہے، یہ جنت تیرا اصل گھر ہے، اسی کے اندر تو نے جانا ہے، اور اس کے لیے تجھے اب یہاں سونا ہے، آرام کرنا ہے، قیامت تک کا انتظار کرنا ہے، پھر وہ تیری منزل تیرے سامنے ہے۔ مکمل وہ آدمی گارنٹی دیتا ہے، وہ خوبصورت چہرے والا شخص جو عمل صالح ایک مجسم صورت میں آتا ہے، وہ گارنٹی دیتا ہے میں تجھے لے کر جاؤں گا، پل صراط میں بھی تیرا ساتھی بنوں گا، حشر میں بھی تیرا ساتھی بنوں گا، اور پھر راستے میں حساب و کتاب کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت بھی میں تیرا ساتھی بنوں گا، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر کے ان کے جھنڈے کے سائے میں تجھے جنت تک پہنچا کے رہوں گا۔ وہ آدمی وہ کہتا ہے پھر تو قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے گھبرایا ہوا تھا وہ فوراً کیا اٹھے گا، رب اقیم الساعہ، اے اللہ ابھی قیامت کو قائم کر دے تاکہ مجھے انتظار کرنا ہی نہ پڑے، میں فوراً اور جلدی اس جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس آدمی کو تیار کرنے میں، اس عمل صالح کو تیار کرنے میں اس دنیا کے اندر ہمیں محنت کرنا ہے، اور اس محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے موسم رکھے ہیں، سیزن رکھے ہیں۔ ویسے تو ایک مسلمان 24 گھنٹے کے ہر ایک لمحے میں، ایک سانس میں اللہ کا فرما بردار اور تابع ہو کر اسے رہنا چاہیے، لیکن انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، خطا کرنے والا ہے، اس سے نسیان ہو سکتا ہے۔ تو اسی خطاؤں کو دور کرنے کے لیے اور اسی سستی اور کاہلی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے مواسم رکھے ہیں، مختلف قسم کے سیزن رکھے ہیں، جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی مغفرت آواز دیتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ تیار ہوتا ہے۔ پیچھے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، جس کے دن بھی اسی سیزن کے لیے مناسب تھے، جس کی راتیں بھی تھیں، جس میں نیک لوگوں نے عمل کر کے اللہ کو راضی بھی کیا، لیکن درمیان کے اندر 2 مہینے کا ایک گیپ آ گیا۔ اس 2 مہینے کے اندر ہمارا جو بہت بڑا دشمن شیطان ہے، جو شروع سے جس نے قسم کھائی ہوئی تھی رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری جلالت کی قسم ہے، جو آج میری بے عزتی یہاں ہوئی ہے، آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس نے قسم اٹھائی شیطان نے اللہ کے سامنے، اے اللہ میں اس بندے کے اور اس کی اولاد کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا، سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سائڈ سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سائڈ سے بھی گمراہ کروں گا، میں چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ آور ہو کر میں اس کو تیری راہ سے ہٹا کر اس کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو پھر وہ اپنے پورے ہتھیاروں سمیت ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور 2 مہینے تک جو شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس میں اس نے پوری کوشش کی، کئی لوگوں کی نیکیاں اس نے رمضان میں کی ہوئی برباد کر دیں، کئی کے روزے برباد ہو گئے، کئی کی تلاوت قرآن رائگاں چلی گئی، کئی کے صدقہ خیرات اس نے واپس پھینک دیے،
اور انسان کو گمراہ کرتا رہا، دنیا کا لالچ دیتا رہا، لیکن اللہ بھی بڑا کریم ہے، اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس اللہ نے شیطان کو اس وقت بھی منہ توڑ کر جواب دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اے شیطان تو دائیں طرف سے آئے یا بائیں طرف سے آئے، تو سامنے سے آئے یا پیچھے سے حملہ آور ہو، جو میرے بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چل سکے گا، جو میرے بن کے رہنا چاہیں گے میں ان کے لیے ایسی ایسی رحمتوں کے دروازے کھولوں گا، تو جتنا مرضی ان کو گناہوں میں لے کر کے جاتا رہے، میں اپنی رحمت اور مغفرت سے ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ حضرات، اسی طرح کا ایک سیزن آج پھر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اور اسی وینسڈے بدھ کو اس کا آغاز ہو رہا ہے، یا اگر چاند کا کوئی مسئلہ بنا تو جمعرات کو اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بدھ یا جمعرات کو شروع ہونے والا مہینہ ذوالحجہ کا، اور یہ مہینے پورے سال کے اعتبار سے اگر مہینوں کو بھی لیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی بتائی۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ نے مہینوں کو تقسیم کر دیا اور سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا منہا اربعۃ حرم، وہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے زیادہ احترام والے، ان 4 مہینوں میں جو سال کے اندر حرمت والے قرار دیے، اس لیے قرار دیے کہ بندے اس مہینے میں اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ کا سفر کر سکیں، حج کر سکیں، عمرہ کر سکیں، اور سفر کرتے وقت انہیں کسی کا خوف نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی بد امنی نہ ہو۔ اس لیے اس مہینے میں جہاد جیسا اہم فریضہ بھی موقوف کر دیا گیا، 3 مہینوں کے لیے جنگ کو بھی بند کر دیا گیا 4 مہینوں کے لیے۔ ان میں سے 3 مہینے یہ لگاتار آتے ہیں، جو ذوالقعدہ کا مہینہ جو ابھی گزر رہا ہے، اور آنے والا مہینہ ذوالحجہ، اور اس کے بعد والا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیو آتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے، جس میں عمرے کے سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا بنا دیا۔ لیکن ان 4 مہینوں میں سے بھی جو مقام، جو فضیلت درمیان والا مہینہ جو حج کا ہے، اس کو حاصل ہوئی، دوسرے مہینے کو حاصل نہ ہوئی۔ اور اس پورے مہینے میں جو پہلے 10 دن ہیں جسے عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، ذوالحجہ یہ مہینے کا نام، عشرہ عربی میں 10 کو کہا جاتا ہے، یعنی پہلے 10 دن ذوالحجہ کے، اس کو وہ مقام دیا گیا، وہ مرتبہ دیا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات قرآن مجید کے اندر بھی آتی ہیں، ان کی وجوہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آتی ہیں کہ ان 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے محترم قرار دیا، اس لیے معزز قرار دیا۔ ان 10 مہینوں میں وہ سب سے عظیم ترین عبادات اکٹھی ہو سکتی ہیں جو اور کسی دن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضران، امہات العبادات کسے کہا جاتا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ مین عبادات ہیں۔ اور رمضان کے اندر روزہ تو انسان رکھ سکتا ہے، نماز تو انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن حج جیسی عبادت رمضان میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حج کے دنوں میں یہاں اس 10 دنوں کے اندر ایک روزہ بھی آ جاتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، ان 10 دنوں کے اندر اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا صدقہ خیرات کرنا چاہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور حج جیسی عبادت بھی اس لیے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں جو عبادات اکٹھی ہو
سکتی ہیں، جو عبادات کا ہجوم ہو سکتا ہے، جو عبادات کا اجتماع ہوتا ہے، وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے، اپنے صحابہ کو تربیت دیتے ہوئے ان 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں 4 مختلف الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں جو عمل صالح میں، نیک عمل کرنے میں ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ان 10 دنوں میں پہلا لفظ جو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں بولا احب الی اللہ، ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ سب سے زیادہ محبوب عمل جو ان 10 دنوں میں کیا گیا، دوسرے دنوں میں کیے گئے کاموں کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت، اللہ کو زیادہ پسندیدہ، اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں بھی رہے تھے، جہاد و قتال میں بھی رہے تھے، اور بڑے بڑے مارکاؤں کا حصہ بھی بنے تھے، بدر و حنین کے غازی بھی موجود تھے، اس میں احد اور خندق کے غازی بھی موجود تھے۔ اس مجلس میں وہ تڑپ اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ نے مطلق طور پہ بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ؟ زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل کا مقابلہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل یہ ہے۔ ایک ہی صورت آپ نے فرمایا ایک صورت میں جہاد زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، ان 10 دنوں کے عمل کے مقابلے میں جہاد زیادہ اہمیت اور زیادہ محبوبیت اللہ کے ہاں اختیار کر سکتا ہے۔ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء، ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلا جہاد کے لیے، اپنی مال کو بھی لے کر نکلا، اپنی جان کو بھی لے کر نکلا، اس کا جان بھی اللہ کے راہ میں قربان ہو گئی، اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹ گیا، وہ مال بھی گیا، اس کی جان بھی گئی۔ ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرتا ہے، اس کا جہاد تو اللہ کے ہاں زیادہ مقام اور زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں جو عمل ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں وہ فرمایا زیادہ افضل اور زیادہ عمل اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں عربی کے الفاظ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن 4 مختلف الفاظ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہاں فرمایا احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اور دوسری جگہ فرمایا جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا افضل من ایام العشر، فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں جن دنوں میں کیے گئے کام اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہوں۔ افضل کا معنی زیادہ فضیلت والے، زیادہ مقام والے، زیادہ مرتبے والے۔ یہ دوسرا لفظ عربی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایک اور زیادہ اہمیت آ جاتی ہے۔ پہلا کے معنی میں اللہ کے ہاں زیادہ محبوبیت کی گواہی دی گئی، اس حدیث کی روشنی میں زیادہ افضلیت کی گواہی دی گئی کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل صالح وہ اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہوئے، اللہ کے ہاں زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔
صحابہ نے پھر آگے سے وہی سوال کیا، قیل ولل جہاد فی سبیل اللہ، تو آپ نے آگے جواب دیا الا من عسر جوادہ واحریق دمہ۔ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک ہی صورت میں کہ کوئی آدمی اس کی ساری جمع پونجی لٹ جائے اور اس کا خون بہا دیا جائے، عسر جوادہ، اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو جائے، واحریق دمہ، اس کا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا جائے، اس صورت میں یہ آدمی اللہ کے ہاں زیادہ مقام و مرتبے والا ہے۔ دوسری صورت کے اندر فرمایا وہ آدمی جو ان 10 دنوں میں نیکی کے دوسرے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زیادہ مقام و مرتبے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں 2 لفظ اور بولے گئے، آپ نے فرمایا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو ازکا کا معنی ہوتا ہے زیادہ پاکیزہ، زیادہ صاف ستھرا پاکیزہ عمل، ولا اعظم اجرا، اور اجر کے لحاظ سے زیادہ عظمت والا، زیادہ بڑا، تو عظمت والا، زیادہ صاف ستھرا، زیادہ محبوب عمل، زیادہ افضل اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے اچھا عمل، فرمایا وہی عمل ہے جو انسان ان 10 دنوں میں کرتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، آئیے اب یہاں پر ایک اور چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کا لفظ بولا ہے، مطلق عمل کا لفظ نہیں بولا، کہ مطلق عمل کہتے ہیں کوئی بھی انسان کام کرتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک شرط لگائی، عمل صالح، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمل صالح کسے کہا جاتا ہے۔ عمل صالح کے لیے 2 شرطیں ہیں، یعنی وہ عمل صالح تب بنتا ہے، تیری نماز ہوگی، تیرے قرآن کی تلاوت ہوگی، تیرا صدقہ خیرات کرنا، تیرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنا، یہ اس وقت عمل صالح بنتا ہے جب اس میں 2 مین شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ان 2 شرطوں میں کوئی ایک شرط بھی اس عمل کے اندر نہ پائی جائے، تیری لاکھ نمازیں ہوں اللہ کو کوئی قبول نہیں، تیرے لاکھ روزے ہوں اللہ کو کوئی قبول نہیں، تیرا حج اللہ کو قبول نہیں، تیرا عمرہ اللہ کو قبول نہیں، تیرے ذکر و اذکار اللہ کو قبول نہیں، جب تک ان 2 شرطوں میں کوئی دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، کوئی ایک بھی مس ہو گئی، کوئی ایک بھی شرط نہ پائی گئی، تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ ان میں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تو جیسا اس بچے نے حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تیری انٹینشن، تیری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تیرا ارادہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تیری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، تیری نیت کے اندر فطور آ گیا کہ میری نماز دوسرے بھی دیکھ لیں، میری زکوٰۃ دوسروں میں بھی مشہور ہو جائے، میری نیکی دوسروں کے اندر بھی اس کا چرچا ہو جائے، نیت کے اندر فطور آ گیا، اللہ کی رضا کے ساتھ کسی دوسرے کی رضا بھی شامل ہو گئی، تو قربانی اللہ کے لیے کر، لیکن اگر جانور
پہ ذبح کرتے ہوئے تو نے کسی اور کا نام پکار دیا، کسی اور کے نام پہ جانور کو ذبح کر دیا، تو پھر تیری قربانی بھی ضائع چلی گئی، تیری نماز بھی باطل ہو گئی، تیرا حج بھی باطل ہو گیا، تیرا ذکر و اذکار بھی باطل ہو گیا۔ اس لیے اگر تو اپنے عمل کو عمل صالح بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تو اس عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر۔ اور دوسری شرط آپ حضرات نے علماء سے اکثر سنی ہے، دوسری شرط کہ ایک عمل ہو بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس طریقہ کے مطابق ہو، اس سنت کے مطابق ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی بھی عمل جتنا مرضی خالص نیت سے کیوں نہ کیا جائے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہیں تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے سفر میں آپ کا غم خوار ایک ایسا نیک شخص ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھا بھی ہو اور آپ کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، تو اس کے لیے دو شرطیں اللہ نے رکھی ہیں، اور وہ دو شرطیں یہی ہیں، ایک اللہ کی رضا اس میں ہونی چاہیے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں شامل ہونا چاہیے۔ حضران اب آتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں، زیادہ ٹائم آپ حضرات کا نہیں لینا چاہتا، مختصر سے وقت میں چند ان کرنے والے کاموں کا تذکرہ ہو جائے جو ہمیں کرنے چاہیے ان دنوں میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد، بڑے اونچے نصیب کی بات ہے ان لوگوں کی جو یہ 10 دن اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، حرم مکہ میں گزارتے ہیں، طواف کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور عمرہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ تو بڑے خوش نصیب نکلے، اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں جا کر، لیکن ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں جانا نصیب نہیں ہو سکا، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، اگر ہم وہ چیزیں کر لیں تو یقیناً ہم بھی اجر و ثواب کے اندر بہت زیادہ حصہ لے سکتے ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو جو صحابہ کرام کا معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اور آپ کے متبع سنت صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت ہے، اور دوسرے صحابہ سے اذا دخل العشر کہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جاتا ان کی زبان پہ ذکر و اذکار پہلے سے زیادہ جاری ہو جاتا، اٹھتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، اور بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کہ مسجد کے اندر جب اعلان ہوتا کہ ذوالحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، ایک آدمی مسجد سے تکبیر کی آواز بلند ہوتی اور اس کی آواز سے دوسرے تکبیر کہتے، باہر وہ جاتی، بازاروں کے اندر صدائیں بلند ہوتی، جہاں جہاں مسلمان ہوتے وہاں صدائیں بلند ہوتی، یرتج لہا، سارے لوگ اسی تکبیر کی آواز کو بلند کرتے جاتے، بازار اللہ اکبر کی صداؤں سے معمور ہوتے، گھروں میں سے اللہ اکبر کی کبریائی کی آوازیں بلند ہوتی، مسجدوں میں اللہ کی تحمید اور اللہ کی تکبیر بلند ہوتی۔ تو یہ ماحول بن جاتا تھا مدینہ کا، یہ ماحول بن جاتا تھا صحابہ کے معاشرے کا، یہ عشرہ ذوالحجہ اس انداز سے گزارتے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہونا شروع ہو جاتی۔ اور ظاہر ہے ان دنوں میں ہم نے قربانی کے لیے بھی ذہن بنانا ہے، قربانی کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، لیکن وہ آدمی جو آج سے ہی قربانی کرنے کی نیت کر چکا ہے اس کے بارے میں خاص حکم بھی لگا دیا گیا، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْءٍ۔ صحیح مسلم کے یہ روایت ہے کہ جو آدمی بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جب بھی ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے، ذوالحجہ سٹارٹ ہو جائے، وہ آدمی اپنے بال نہیں ترشوا سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، اور
اپنے ناخن نہیں تراش سکتا، نہ بالوں کی کٹنگ ہے، نہ ناخن تراشے جا سکتے ہیں، حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے، قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد یہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی کٹنگ کروا سکتا ہے، اپنے ناخن اترا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بالوں کی کٹنگ ہے، یہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے والے کے لیے وہ بالوں کی کٹنگ حرام ہوئی ہے جو حلال تھی۔ بال سر کے بنانا چاہتا ہے یا دوسرے جسم کے بال جو شریعت کے اندر آتا ہے وہ اتارنا چاہتا ہے، لیکن جو بالوں کی کٹنگ عشرہ ذوالحجہ سے پہلے حرام تھی وہ عشرہ ذوالحجہ میں بھی حرام ہے۔ ایسا نہ ہو ایک مسلمان قربانی کی نیت کر رہا ہو، عید کی تیاریوں میں ہو، اور عید کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ داڑھی کے اوپر ہی وہ اپنی زیب و زینت کو بنانا شروع کر دے، داڑھی کو ختم کرنا شروع کر دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہاں عشرہ ذوالحجہ میں ایک اور اہم چیز وہ عرفہ کا روزہ ہے۔ عرفہ اس دن کو کہا جاتا ہے جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، جب خطبہ حج دیا جاتا ہے اور حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایسا غفور الرحیم ہے، یہ روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیہ، یہ ایک دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت حاجیوں کے لیے نہیں، جو عرفہ کے اندر ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ تو بھاگ دوڑ میں ہیں، محنت اور مشقت والے کاموں میں ہیں، اس لیے انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ نہ رکھو۔ لیکن پوری کائنات کے دوسرے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ عنایت کر دیا کہ تم اس عظیم دن میں عرفہ میں نہیں آ سکے، جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظمت والا دن ہے، اور اس جگہ پہ بھی نہیں آ سکے جو اللہ کے نزدیک بڑی احترام والی جگہ ہے، تو کوئی بات نہیں، تم روزہ رکھ لو، اللہ تمہیں ایکسٹرا ثواب دے گا اور تمہارے 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی، آخر میں چند ایک دعائیں آپ حضرات ان کو ضرور یاد کریں، اس لیے کہ عموماً ان جو 10 دن ہیں اور اس کے بعد جو 11، 12، 13 یہ ایام تشریق کو اگر ملا لیا جائے تو ذوالحجہ کے پہلے 14 دن جو بنتے ہیں، 13 دن جو بنتے ہیں، ان 13 دنوں کے اندر جو اکثر حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، آپ نے فرمایا ان دنوں میں صحابہ تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم نے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی الحمدللہ سبحان اللہ یہ کون سی اتنی بڑی نیکی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، آپ نے فرمایا اگر میں صرف یہی کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے مما طلعت علیہ الشمس، جہاں جہاں سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر مجھے کوئی ہے، سب سے زیادہ اچھی چیز مجھے کوئی لگتی ہے، یہ دنیا کے خزانے نہیں لگتے، یہ دنیا کی بادشاہ
راحت نہیں لگتی، یہ دنیا کے اندر مقام و مرتبہ نہیں لگتا، بلکہ میں ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ کہہ دوں مجھے ساری زمین سے زیادہ یہ چیز پسند ہے۔ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے تو آسمانوں کے سفر میں مختلف، جب آپ پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان سے گزر رہے تھے تو مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ مر علی ابراہیم علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم وہاں جو بیت المعمور ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیمی بھی تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھی سے تھے، خون نے بھی جوش مارا، اور ویسے ایک محبت اور عقیدت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمانے لگے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں نیک نبی کو اور اپنے نیک بیٹے کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ فقال له ابراہیم علیہ السلام یا محمد مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ فإن تربتها طیبہ وارضها واسعہ، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو یہ نصیحت کرنا کہ وہ جنت کے اندر اگر کچھ کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیزیں جنت کے اندر بونا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ جنت کے اندر بو دیں۔ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور یہاں زمین بڑی وسیع ہے۔ مٹی بڑی زرخیز ہے اور زمین بھی بڑی وسیع ہے، تو مٹی زرخیز ہو تو انسان کوئی بھی چیز اس کے اندر کاشت کرے تو فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ما غراس الجنہ، کہ اے ابراہیم خلیل اللہ آپ جنت کے اندر کاشتکاری کہہ رہے ہیں، وہ بیج کیا ہے، وہ کاشت کیا ہے جنت کے اندر جس کو بونا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے امت محمد کو خلیل اللہ کی نصیحت کرتے ہوئے اے اللہ کے نبی کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جتنی دفعہ زبان سے ادا کرتے جائیں گے جنت کے اندر ان کے لیے باغات تیار ہوتے جائیں گے۔ جو کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہی وہ وظیفہ ہے جو آپ نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے۔ یعنی یہ بھی کوئی حضرت معاذ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں معاذ مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں پھر تجھے ایک نصیحت بھی کرتا ہوں۔ تو کہا اللہ کے نبی کیا نصیحت؟ کہا میری نصیحت یہ ہے کہ لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کہنا کبھی بھی نہ چھوڑنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ فإنها کنز من کنوز الجنت، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرات گرامی اور بھی ذکر و اذکار میں اگر ہم جائیں، یہ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تملعانی او تملع ما بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ تملعانی، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بس ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، لیکن فرمایا یہ دو جملے اتنے وزنی ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے
آدمی جب زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ وہ سارے کا سارا خلا نیکی سے بھر کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کان فارا من الزحف۔ آپ نے ارشاد فرمایا ویسے کبیرہ گناہ جیسے شرک ہے، زنا ہے، ان میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں جہاں جنگ میں گیا ہے وہاں سے پیچھے بھاگ جائے بزدلی دکھا کر، مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور وہ بھاگ جائے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھتا ہے، فرمایا اگر وہ جنگ سے بھاگا ہوا بھی ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ بھی اس نے کیا ہے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے فرمایا 7 دفعہ جو یہ آدمی پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کے لیے اس کی حفاظت پہ فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے۔ اور وہ وظیفہ تو اتنا پیارا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، فرمایا جو 3 دفعہ پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی اور بھی بڑے ذکر و اذکار ہیں، آپ کسی بھی ذکر و اذکار کی کتاب کو اپنے یا جو کتابچے بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاکٹ میں رکھیں، اور یہ 10 دن پورے جان فشانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے اندر آپ کے گزرنے چاہیے، ذکر و اذکار کے اندر آپ کے گزرنے چاہیے، صدقہ و خیرات میں آپ کے گزرنے چاہیے۔ روزے جو آدمی رکھ رہے ہیں ان میں روزے بھی کثرت سے رکھے جا سکتے ہیں، اور خاص کر کے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ تو ہر انسان کو پلان بنا کے ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ وہ 2 سال کے اجر و ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حصے دار بن سکے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبر اور حشر میں ہمارے ساتھی ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔